الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کچھ بہت نمایاں ہستیاں ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے استاذ جناب حضرت مولانا یحییٰ ندوی صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا رابع صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جامعہ رحمانی کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا عبدالدیان صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بہت ڈھیر سارے لوگ پچھلے رمضان اور اس رمضان کے درمیان ہم لوگوں سے الگ ہو گئے اور رحلت فرما گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے۔ ہمارے پاس ابھی کچھ دن بچے ہوئے ہیں، ابھی بھی وقت ختم نہیں ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ختم نہیں ہوا ہے، ابھی ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے، ابھی ہم مانگ سکتے ہیں، ابھی ہمارے اندر وہ قدرت اللہ نے دے رکھی ہے کہ ہم اپنی نیت کو، اپنے عمل کو، اپنے قلب کو اگر صالح کر لیں تو اللہ کی رحمت کی پوری امید ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے، میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں آتی ہیں اور شوق سے آتی ہیں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ آتی ہیں اور بچوں کے ساتھ آتی ہیں۔ گزارش صرف یہ ہے آپ سے کہ آپ لوگ اگر تھوڑی خاموشی اگر اختیار کریں گی تو بہت اچھا ہوگا۔ اور یہ بات بچوں سے بھی ہے جو پیچھے ہیں، بچوں کو ضرور مسجد لائیے اور بچوں کی آواز کو برداشت بھی کیجیے، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل ہیں، لیکن تہذیب بھی سکھائیے انشاءاللہ۔ ابھی ہم لوگ دعا کریں گے۔ دعا اس لیے کریں گے کیونکہ آج 27 کی شب ہے۔ آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے بھی کہ ہم لوگوں نے قرآن ختم کیا ہے۔ ہر اچھا کام کرنے کے بعد دعا کا مقام ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے بھی ہم لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ 2 منٹ کے لیے صرف خاموشی کے ساتھ یہ سوچیں کہ پچھلے سال ہم نے اپنی آنکھ سے کون کون سا گناہ کیا جس کے لیے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے خطا نہیں کیا۔ میری گزارش صرف یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سوچئے کہ آپ نے کیا گناہ کیا جس کو آپ کو دل سے اللہ سے آج معافی مانگ لینی ہے۔ جب یہ یاد آ جائے کہ آنکھ سے کیا گناہ کیا ہے، تب سوچئے کہ کان سے کون سا گناہ کیا ہے جس سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور یہ سمجھ کر کے معافی مانگنی ہے کہ دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو معافی مانگیں، لیکن ایسے لوگوں کو ناپسند بھی کرتے ہیں جو اسی گناہ میں دوبارہ تیبارہ ملوث ہوتے رہیں۔ ہم سب لوگوں کو بات پتہ ہے کہ دل میں ایک داغ لگ جاتا ہے، انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں صرف ایک ہی قسم کے دل کو قبول کیا جائے گا، کوئی دوسرے قسم کے دل کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ دل ہے قلب سلیم، جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی جلن نہیں ہے۔ یہ ہے قلب سلیم، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو یہ موقع ہے اپنے قلب کو درست کرنے کا،
جب ہم مانگیں اللہ سے، دعا جو ہے وہ مخ العبادہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اگر انگریزی میں کہا جائے تو یہ ایپیڈمی ہے، یہ قمت الجبل ہے، یعنی جو انتہا ہو سکتی ہے کسی چیز کی وہ انتہا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں گے اور پھر اسی گناہ میں ملوث ہو جائیں گے تو یہ بات تو نہیں چلے گی، پھر تو وہ قبولیت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے سوچا کہ آنکھ سے کیا گناہ ہوا، دل میں اس گناہ کو لائے، آپ طے کیا کہ اس کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ کان سے گناہ ہوئے ہیں، سوچئے، زبان سے گناہ ہوا ہے، ہم نے غیبت کی ہے، ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے 5 روپے کے لیے جھوٹ بولا ہے نا، ہم لوگوں نے زبان سے گناہ کیا ہے، چغلی کی ہے، بہتان لگایا ہے، یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ آج یہ موقع ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے بالکل صدق دل سے، سچے دل سے معافی مانگ لینے کا اور پھر دوبارہ کبھی نہیں کرنے کا۔ سوچئے کہ پچھلے سال ہم لوگوں نے ہاتھ سے کیا گناہ کیا ہے، ہاتھوں سے بھی گناہ ہوئے ہیں اور پیر سے بھی گناہ ہوا ہے، قدم اس طرف بڑھے ہیں جدھر نہیں بڑھنا چاہیے تھا، ہاتھ ادھر اٹھے ہیں جہاں نہیں اٹھنا چاہیے تھا۔ یہ وہ موقع ہے معافی مانگنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کے حضور میں تو معافی مانگیں گے ہی، لیکن جس کے لیے یہ گناہ ہوا، جس کے ساتھ یہ گناہ ہوا، جس پر آپ نے ظلم کیا، اس سے معافی مانگنا اور زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اللہ سے معافی مانگ کر کے تو آج رات انشاءاللہ جائیں گے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ کال کر کے اپنے چچا جان سے بھی معافی مانگیں کہ یا چچا جان میں نے آپ کے خلاف یعنی آپ کی غیبت کی تھی، اے دوست میں نے تمہاری غیبت کی تھی، تمہارے خلاف یہ بات کر دی تھی، مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے معاف کر دو، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے درمیان اور آپ کے اللہ کے درمیان ہیں، کچھ چیزیں آپ اور آپ کے دوسرے انسان کے درمیان ہیں۔ تو دوسرے انسان کے جو درمیان ہیں وہ تو ایسے معاف نہیں ہونے والا جب تک کہ آپ اس سے معافی نہیں مانگیں۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ آج یہاں آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لی تو معاف ہو جانے والا ہے، وہ نہیں معاف ہونے والا، اس کے لیے تو معافی مانگنی پڑے گی اس شخص سے، اور دعا کیجئے کہ وہ شخص زندہ ہو کے معافی مانگ لیں، ورنہ پھر آپ کو اللہ سے اتنی معافی مانگنی پڑے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا وکیل بن جائے آخرت میں اور اس شخص سے کہے کہ اس بندے کو اگر تم معاف کر دو گے تو ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ آپ کے پاس وہ ایک راستہ بچتا ہے، لیکن وہ سخت راستہ ہے بہت، ٹھیک ہے نا۔ تو آئیے دل کو نرم کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے پورے دل لگا کر کے دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یا اللہ آپ غیب اور حاضر دونوں کو جاننے والے ہیں، یا اللہ آپ عدم سے تخلیق دینے والے ہیں، یا اللہ آپ نے اس کائنات کو تخلیق دی، یا اللہ آپ نے ہمیں بنایا، یا اللہ یہ قدرت صرف آپ ہی کی ہے کہ آپ کچھ نہیں سے کچھ بنا دیتے ہیں، یا اللہ آپ رحمان ہیں، یا اللہ آپ رحیم ہیں، یا اللہ آپ مالک ہیں، یا اللہ آپ ملک ہیں، یا اللہ آپ ہی تو قدوس ہیں، آپ ہی تو سلام ہیں، آپ ہی تو رحمان ہیں، آپ ہی تو رحیم ہیں۔ اللہم انت السلام، اللہم انت السلام،
یا اللہ آپ ہی تو مؤمن ہیں، آپ ہی تو مہیمن ہیں، یا اللہ آپ ہی عزیز بھی ہیں، آپ ہی جبار بھی ہیں، یا اللہ آپ ہی تو خیر الرازقین ہیں۔ سبحانک یا رب، یا اللہ آپ ہی تو ہیں جس میں کوئی کھوٹ نہیں، یا اللہ آپ ہی تو ہیں جس میں کوئی کھوٹ نہیں، یا اللہ آپ ہی تو ہیں جس میں کوئی نقص نہیں، یا اللہ آپ ہی تو ہیں جس میں کوئی عوج نہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم نے رمضان کے روزے کو رکھا، یا اللہ ہم نے رمضان میں نمازیں پڑھی، یا اللہ ہم نے رمضان میں اپنے دل کو صاف کرنے کی بھرپور کوشش کی، یا اللہ ہم نے رمضان میں رات جگہ کیا، یا اللہ ہم نے تراویح پڑھی، یا اللہ ہم نے تہجد پڑھا، یا اللہ ہم نے تلاوت کی، یا رب ہم انسان ہیں، یا رب ہماری یا رب ہماری نمازوں میں کمی رہی، اور آپ رحم کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں، یا رب ہمارے روزوں میں کمی رہی، اس میں نقص رہا، اور آپ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ آپ الہ ہیں، آپ ہی الہ ہیں، آپ میں کوئی عوج نہیں، اور میں قصوروار ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اور اگر آپ رحم نہیں کریں گے، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور الرحیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہم نے قیام کیا لیکن اس کے اندر دکھاوا بھی تھا، یا اللہ ہمارے دکھاوے کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے اخلاص کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ ہم ایمان کے سفر پر ہیں، ہم سے رحم کا معاملہ فرمائیے، ہم سے آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ میری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ میری ریا کو میرے آگے آنے سے روک دیجئے، یا اللہ میرے گناہوں کو میرے آگے آنے سے روک دیجئے، یا اللہ ہمیں آخرت میں شرمسار ہونے سے روک دیجئے، یا اللہ ہمارے ناسوں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم پھر دوبارہ یہ گناہ نہ کریں، یا اللہ ہمیں اخلاص والا انسان بنائیے، یا اللہ ہمیں ایسا انسان بنائیے جسے آپ کی رضا پہلے بیچ اور آخر ہر وقت یاد رہے، یا اللہ ہمیں ایسا انسان بنائیے جو آپ کی رضا کی خاطر تمام کام کرے، یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں وہ بات ڈالیے کہ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں یا رب، یا اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں یا رب، یا اللہ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں یا رب، یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم مسافر ہیں،
یا اللہ ہم دنیا کمانے کے چکر میں غلط پہ غلط کیے جاتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے لیے غلط کرتے ہیں، اپنے رسول کے لیے غلط کرتے ہیں، اپنے بھائی سے غلط کرتے ہیں، اپنی بہن سے غلط کرتے ہیں، یا ربی سکھا دیجیے، یا رب دنیا بڑی چھوٹی ہے، یا رب عمر ختم ہونے والی ہے، یا رب موت دستک دے رہی ہے، یا رب ہمیں سمجھ نہیں آتا، یا رب ہمیں سمجھ نہیں آتا، یا اللہ یا مالک یا ارحم الراحمین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، یا اللہ ہمارے بھائی ہمیں چھوڑ کے جاتے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے بڑے ہمیں چھوڑ کے جاتے جا رہے ہیں، ہمیں دکھ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے، یا اللہ ہم قبرستان میں لے جاتے ہیں اپنے بھائی کو اور ہنستے ہنستے لے جاتے ہیں، یا رب یا رب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں وہیں جانا ہے فوراً، یا رب ہماری سمجھ کو کھول دیجیے، یا رب ہمیں تمام شرک سے، تمام کفر سے، تمام بدعات سے بچا لیجیے، یا اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچا دیجیے، یا اللہ ہم سب سفر پر ہیں، یا اللہ ہمیں وہ دل دیجیے جو ایک دوسرے سے ملائے، یا اللہ ہمیں عقل دیجیے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، یا اللہ ہمیں عقل دیجیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، یا اللہ ہمیں وہ سمجھ دیجیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، ہم ان سے اف نہ کریں، یا اللہ ہمیں فہم دیجیے کہ ہم رشتہ داری نبھائیں، یا اللہ ہمیں وہ دل دیجیے کہ ہم رشتہ داری نبھائیں، یا اللہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں، یا اللہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ غیبت کے چکر میں آ کر کے اپنے بھائیوں سے لڑائی کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم معافی مانگ لیں، یا اللہ ہمیں توفیق دیجیے کہ غلطی نہ بھی ہو تو بھی ہم معافی مانگ لیں، یا اللہ ہمیں ایسا بنائیے کہ ہمارے تمام اعمال ایسے کر دیجیے کہ آپ کی رضا حاصل ہو جائے، یا اللہ آپ کی رضا حاصل ہو جائے ربی، یا اللہ ہمیں وہ سمجھ دیجیے کہ ہم حرام کو چھوڑ دیں، یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں جو شراب پیے گا اس کی معافی قبول نہیں، یا اللہ اس کی دعا قبول نہیں، یا اللہ ہمارے بھائی نشے میں ملوث ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دیجیے، یا اللہ ان کے نشے کو چھڑوا دیجیے، یا اللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرے گا، جو ان کے حلال میں ان کی بات نہیں مانے گا، اس کی دعا قبول نہیں، یا ربی ہمیں معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بہت ڈھیر سارے بھائی بیمار ہیں، ہمارے بہت ڈھیر ساری بہنیں بیمار ہیں، یا اللہ ان پر رحم فرمائیے، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائیے، یا اللہ انہیں جلد ٹھیک کر دیجیے، یا اللہ ہمارے بہت ڈھیر سارے بھائی اس لمحے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بہت ڈھیر سارے بھائی بہن جا چکے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ان کی تمام سیئات کو ان سے دور کر دیجیے، یا اللہ ان پر رحم فرمائیے، ان کے درجات کو بلند کیجیے، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ وہ دن جو سب سے لمبا دن ہونے والا ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یا رب اپنا سایہ ہمیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ یا فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، اے آسمانوں اور زمین کو بنانے والے آپ ہی ہمارے ولی ہیں اس دنیا اور آخرت میں، آپ ہی ہمارے ولی ہیں،
يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة یا اللہ فرما دیجیے یا اللہ ہمارے بھائیوں کے پاس رزق نہیں ہے یا اللہ آپ خیر الرازقین ہیں آپ انہیں رزق عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمارے بہت سے بھائیوں کے پاس رزق ہے مگر وہ دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس رزق نہیں ہے یا اللہ ان کے دل کو شکر کرنے والا بنا دیجیے یا اللہ ہم بہت ضغط میں ہیں یا اللہ امت بہت پریشان ہے یا اللہ امت بہت پریشان ہے اور آپ خیر الناصرین ہیں یا اللہ آپ کے بغیر نصرت نہیں یا اللہ نصرت عطا فرما دیجیے یا اللہ آپ خیر الفاتحین ہیں یا اللہ آپ راستہ نکال دیجیے یا اللہ آپ خیر الماکرین ہیں آپ ہی راستہ نکالنے والے ہیں آپ ہی دکھانے والے ہیں آپ ہی کرنے والے ہیں تمام قدرت آپ کی تمام طاقت آپ کی تمام اچھائی آپ کی تمام بڑائی آپ کی آپ کو ہم آپ کے تمام اچھے ناموں سے پکارتے ہیں یا اللہ آپ کو ہم تمام اچھے ناموں سے پکارتے ہیں یا رب یا اللہ انت السلام انت المؤمن انت المهيمن انت العزيز انت الجبار انت المتكبر انت الخالق انت الباري یا اللہ اس ضغط کو کم کر دیجئے یا اللہ اس پریشر کو کم کر دیجئے یا خیر الماکرین راستہ نکال دیجئے یا اللہ پریشان ہے یا اللہ آپ کی ہی ذات ہے یا اللہ ایسا نہیں کہ ہم جرأت مند نہیں یا اللہ ایسا نہیں کہ ہم جرأت مند نہیں یا اللہ ایسا نہیں کہ ہم میں قوت نہیں یا اللہ یہ محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں اور ہم میں جرأت ہے رب یا اللہ ہم میں محمد کی تربیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم آپ کی رحمت کو آواز دیتے ہیں یا اللہ ہم آپ کے کرم کو آواز دیتے ہیں ہم پر رحم فرمائیے یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے یا رب یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے یا رب یا اللہ آپ ہمارے ولی ہیں یا اللہ آپ ہمارے دوست ہیں حقیقی اس دنیا اور آخرت میں یا اللہ آپ خیر الوارثین ہیں یا اللہ آپ ہی ہمارے وارث ہیں آپ ہمارے بنانے والے بھی آپ ہمارے وارث بھی آپ ہمارے دوست بھی آپ ہمارے ولی بھی آپ ہمارے آقا بھی آپ ہمارے مالک بھی آپ ہمارے ملک بھی آپ ہمارے ہادی بھی یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے
یا اللہ ہمیں نصرت عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آپ کو نصرت دینی ہے تاکہ آپ ہمیں نصرت دے سکیں اور ہمارے قدم کو ثابت کر سکیں. یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کو نصرت کیسے دیں. یا اللہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو نصرت کیسے دیں. یا اللہ ہمیں سمجھ میں تب آئے گا جب ہم قرآن سمجھیں گے. یا اللہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہی. یا اللہ ہم قرآن پڑھ نہیں رہے ہیں تو سمجھ نہیں رہے, سمجھ رہے تو عمل نہیں کر رہے. یا اللہ ہمیں قرآن پڑھا دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن سمجھا دیجیے. یا اللہ آپ کے نبی کی زبان عربی اور ہم کو عربی نہیں آتی یا رب. یا اللہ ہمیں عربی سمجھا دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو عربی کے لیے کھول دیجیے. یا اللہم ارزقنا باللغت العربیہ, اللہم ارزقنا باللغت العربیہ, اللہم ارزقنا باللغت العربیہ. یا اللہ عربی ہمیں سکھا دیجیے ربی, تاکہ ہمیں آپ کا کلام سمجھ میں آئے, تاکہ ہمیں آپ کے احکام سمجھ میں آئے, تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے ربی. مدد فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے بیمار کو شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما دیجیے. یا اللہ جن کے پاس روزی نہیں ہے انہیں روزی عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب آپ سے ہدایت مانگتے ہیں, ہدایت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب حلال رزق مانگتے ہیں, حلال رزق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم میں سے کچھ لوگ سود لیتے ہیں ربی, حرام کرتے ہیں ربی, ہمیں سود سے روک دیجیے. یا اللہ ہمیں وہ راہ دکھا دیجیے جو سود کے بغیر اس سے زیادہ نفع والی راہ ہو. یا اللہ ہمیں حرام سے بہتر راہ دکھا دیجیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على